عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے کے ایک اہم ترین موضوع ترکیہ کے زلزلے جو قیامت کا سماں ہے، جناب افتخار گیلانی صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور زلزلوں کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین گرامی، جو صورتحال بنی خبروں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ لکھا، لیکن افتخار گیلانی صاحب نے جس کو لکھنے کی کوشش کی اس میں نہ صرف اطلاعات ہیں، تفصیلات ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ سوچا کہ ان کی تفصیلات انہی کی شکریہ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آج فقط ایک ہی موضوع پر سامنے رکھ دوں۔ انہوں نے لکھا ہے ناظرین گرامی کہ اپنے جرنلزم کے کیریئر کے دوران میں نے 3 شدید زلزلوں کی تباہ کاریاں رپورٹ کی۔ کیریئر کی ابتدائی برسوں میں ہی 1993 میں ہندوستان کے مغربی صوبے مہاراشٹرا کے لاتور میں، 2001 میں گجرات کے بھوج اور پھر 2005 میں کشمیر میں زلزلے سے آئی تباہ کاریوں کو کور کیا ہے۔ یہ زلزلے 1 یا 2 ضلعوں تک ہی محدود تھے، گو کہ جانی اور مالی نقصان ان میں بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا، مگر ترکیہ کے جنوب مشرق میں شام کی سرحد پر 6 فروری کو آئے زلزلے نے ملک کے 10 صوبوں میں قہر برپا کر دیا۔ تقریباً 1 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط علاقہ اس کی زد میں آیا۔ 10 صوبوں قہرمان مارش، ہاتائے، عثمانیہ، غازی انتپ، شانلی عرفہ، دیار بکر، مالاتیا، کیلس، آدانہ اور آدمان کی 12 ملین کی آبادی متاثر ہوئی۔ اس متاثرہ علاقے کے ایک سرے یعنی آدانہ سے دوسرے سرے یعنی دیار بکر یا مالاتیا تک 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ علاقہ تباہی اور بربادی کی ایک داستان بیان کر رہا ہے۔ تقریباً 40,000 افراد کی ہلاکت کا اندیشہ۔ اتنے بڑے علاقے میں بچاؤ اور راحت کے لیے حکومتی اور رضاکاروں کی ایک بڑی فوج درکار ہے۔ ترکی کے ان صوبوں کے علاوہ سرحد کی دوسری طرف شام کے 5 صوبے لاتیکا، ادلب، رقہ اور الحقہ بری طرح متاثر ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں 3 سال قبل جب میں نے ترکیہ کی قومی و گلوبل نیوز ایجنسی اناتولو دارالحکومت انقرہ میں جوائن کی تو مجھے بتایا گیا کہ ترکیہ میں زلزلے آنا تو عام سی بات ہے اور اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلڈنگوں کے ڈیزائن و تعمیر ایسی ہے کہ یہ ہلتی تو ہیں مگر گرنے کا احتمال کم ہے۔ ترکیہ 2 ٹیکٹونک پلیٹوں کے بیچ میں واقع ہے اور یہ پلیٹ ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ ہمارے دفتر میں کئی ترک ساتھیوں کو اپنے اہل خانہ یا والدین کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خبر آئی کہ ہاتائے صوبے میں اناتولو کے ایک رپورٹر براق ملی اپنے اہلیہ اور بچی سمیت زلزلے کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ سنیچر کو ملبے سے ان کی لاشیں نکالی گئی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ شانلی عرفے کے سرحدی سروج قصبے میں مقامی صحافی آیان گلدوان مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ زلزلے کے جھٹکے سے بیدار ہوئے تو ان کو پہلے لگا کہ ترکیہ نے شاید شام میں امریکہ کے حلیف کرد باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا اور بمباری ہو رہی ہے۔ وہ پچھلے چند ماہ سے اس آپریشن کو کور کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زلزلہ بھی مقامی وقت کے مطابق 4:17 پر آیا اور باہر برفباری بھی ہو رہی تھی۔ آج کل تو فجر کی اذان ہی 6:45 پر ہوتی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ جان بچانے کے لیے وہ بلڈنگ سے باہر نکلی۔ دور سے ان کو تاریخی عرفہ شہر سے گرد و غبار آسمان میں بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ زمین کی تھر تھراہٹ جو 65 سیکنڈ تک جاری تھی بند ہو گئی اور 15 منٹ کے بعد وہ برفباری منجمد کرتی سردی سے بچنے کے لیے اپنی بلڈنگ کی طرف جانے لگے۔ اسی دوران ایک اور زلزلہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بلڈنگ کو گرتے دیکھا جس میں ان کا فلیٹ تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے گھر ہو چکے تھے۔ پڑوسی متمول صوبے غازی انتپ جس کی دارالحکومت کا نام بھی غازی انتپ ہے کے نواح میں ایک پہاڑی پر نیوز اینکر ووکتے یالچن کا فلیٹ تھا۔
ان کی بلڈنگ بھی زلزلے کے دوسرے جھٹکے سے گر گئی۔ اس پہاڑی سے وہ شہر پر آئی قیامت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے کوئی نیوکلیئر بم گرا دیا گیا تھا۔ بعد میں ماہرین نے بتایا کہ زلزلے کی شدت 500 میگا ٹن ایٹم بم جتنی تھی۔ جاپان کے ہیروشیما شہر پر جو جوہری بم گرا تھا اس کی طاقت بس 15 کلو ٹن تھی۔ زلزلہ تھمنے کے بعد وہ شہر کے مرکز کی طرف روانہ ہو گئے تو دیکھا کہ شاپنگ مال، کلب اور ریستوراں جہاں کل رات تک لوگ چمکتی ہوئی بھڑکیلی روشنیوں کے جلووں میں ویکینڈ کا جشن منا رہے تھے، پوری کی پوری زمین بوس ہو چکے تھے۔ قہرمان مارس صوبے کے 2 قصبے پزارجک اور البستان کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ زلزلے کا مرکز یہی تھا۔ اس کالم کی تحریر کرنے تک 700 کے قریب آفٹر شاک ہو چکے تھے۔ حاتمی ہی اناتولو کے ایک اور رپورٹر اپنے مکان کے گرنے سے اپنی فیملی کے ساتھ زندہ ہی دفن ہو گئے۔ وہ بتا رہے تھے ہر طرف اندھیرا تھا اور لگتا تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد انہیں محسوس کیا کہ زلزلے کے مزید جھٹکوں نے دیوار میں چھگاف کیا ہوا تھا، اس میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کئی گھنٹوں کی مشق کے بعد کسی آلے سے اس سوراخ کو بڑا کیا۔ ان کو خود یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ آلہ کیا تھا اور کیسے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سوراخ تھوڑا بڑا ہو گیا تو پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو باہر نکالا اور پھر اپنے والدین اور خود ان کی اہلیہ باہر آ گئی۔ وہ 2 دن تک خون جمانے والی سردی اور بارش میں بغیر جوتوں کے نائٹ سوٹ پہنے سڑک پر کسی ریسکیو ٹیم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ہاتائی صوبے کی اسکندرون بندرگاہ تو آگ کی نظر ہو گئی۔ یہاں ترکیہ کے بحریہ کا ایک اسٹیشن بھی ہے۔ زلزلے سے کئی کنٹینرز الٹ گئے اور آگ بھڑک اٹھی۔ کئی روز کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ پڑوس میں آدانا صوبے میں انجیرلک کے مقام پر نیٹو اور امریکہ فوج کی فارورڈ بیس کو بھی نقصان پہنچا ہے، مگر اس کے ایئرپورٹ کو ٹھیک کر کے بھارتی طیاروں کے اترنے کے قابل بنایا گیا۔ غازی انتب کے 2000 سال پرانے تاریخی قلعے نے کئی زمانے دیکھے، مگر اس زلزلے کی وجہ سے اس کا ایک بڑا حصہ مسمار ہو گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے اس کی مرمت کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ ترکیہ کا یہ متاثرہ علاقہ تاریخی لحاظ سے خاصا اہم ہے۔ شان عرفہ کے صوبے میں عرفہ شہر کو فلسطین کی طرح پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس کا قدیم نام شہرار ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو نمرود نے آگ میں اسی مقام پر ڈالا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جس جگہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہاں ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں ہزاروں مچھلیاں تیرتی رہتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ پانی میں تبدیل ہو گئی تھی اور لکڑیاں مچھلی بن گئی تھی۔ یہ حضرت شعیب، حضرت ایوب اور حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی وطن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے 7 سال یہاں بتائے ہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ملتا ہے۔ ویسے ترکی کے آفات سے نمٹنے والی ایجنسی AFAD دنیا بھر میں اپنی کارکردگی اور مہارت کی وجہ سے مشہور ہے، مگر یہ تباہی جس بڑے پیمانے پر وسیع خطے میں آئی ہے اس وجہ سے اکیلے ایجنسی اس سے شاہد ہی نمٹ سکے۔ فی الحال دنیا بھر کی 90 ممالک کی ٹیمیں میدان میں ہیں، ان میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور بھی مختلف ریسکیو ٹیمیں شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، ریسکیو ٹیم نے آدمان میں 15 سالہ بچے کو زندہ ملبے سے نکالنا جو ایک یقیناً ایک معجزہ تھا، اس ٹیم نے اب اس جگہ پر ریسکیو آپریشن ختم کر دیا تھا۔ اس کے ایک رکن نے موہوم آواز میں کسی کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا۔ انہوں نے دوبارہ آلات نصب کیے تو معلوم ہوا کہ آواز ملبے سے آ رہی ہے۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد اس بچے کو برآمد کیا گیا جو منفی درجہ حرارت میں 137 گھنٹوں تک ملبے میں دبا رہا۔ ایسے ان گنت واقعات منظر عام پر آئے اور آپ نے دیکھا اور ہمارے پرائم ٹائم میں بھی دیکھا۔ کیونکہ ابھی بھی زندہ افراد کے ملبے سے نکلنے کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے بلڈوزر اور بھاری مشینری استعمال کرنے سے پرہیز کیا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ ہاتھوں سے ملبہ اٹھانا، اس میں زندہ وجود کا پتہ لگانا انتہائی صبر آزما کام ہے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو ترکیہ میں بلڈنگ کے قوانین خاصی سخت ہیں۔ علیحدہ مکان یا بنگلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں۔ ہر سال بلڈنگوں کی چیکنگ ہوتی ہے اور اس کا انشورنس ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ بجلی، گیس اور پانی کا کنیکشن نہیں ملتا۔ اگر بلڈنگ غیر محفوظ ڈکلیئر ہوتی ہے تو اس کو گرا کر نئی تعمیر کی جاتی ہے، اس کا خرچہ انشورنس کمپنیاں ادا کرتی ہیں۔ ابھی تک کی رپورٹوں کے مطابق 20,000 سے زائد بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جو استادہ بھی ہیں وہ ناقابل رہائش ہیں، کیونکہ جنوب مشرق کے ان علاقوں میں اپوزیشن پارٹیوں کا مقامی بلدیاتی اداروں پر دبدبہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بلڈنگ قوانین کو نرم کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ زلزلہ ایسے وقت میں آیا ہے
جب صدر رجب طیب ایردوغان اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی 14 مئی کو صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا تھا. ان زلزلوں کا ایک ضمنی مثبت اثر یہ رہا کہ ترکیہ اور یونان میں مفاہمت کے آثار نظر آ رہے ہیں. سیاسی کشیدگی ہوتے ہوئے بھی یونان نے سب سے پہلے اپنی ریسکیو ٹیموں کو بھیجا اور ان کے وزیر خارجہ نکوس ڈنڈیاس خود اس کی نگرانی کرنے پہنچ گئے. دوسری طرف آرمینیا اور ترکیہ کے درمیان بارڈر پوسٹ 30 سال بعد کھولی گئی. کاش اسی طرح کی کوئی مفاہمت شام اور ترکیہ کے درمیان بھی ہوتی تاکہ اس خطے میں امن بحال ہو سکے اور 40 لاکھ کے قریب شورش کی وجہ سے بے گھر شامی اپنے گھروں کو چلے جائیں. تو ناظرین گرامی، یہ تھی ترکی کی وہ اندرونی کہانی، جس طرح سے ہاں زلزلہ آیا اور جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنے کی کوشش ہوئی جناب افتخار گیلانی صاحب کی جانب سے. ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.